بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند سوالات آئے ہیں، ان کے جوابات سنیے۔ ایک آدمی پوچھتے ہیں صرف روزہ داری اعتکاف میں بیٹھ سکتے ہیں کیا؟ پوچھتے ہیں رمضان میں روزہ داری بیٹھیں گے، دوسرے دنوں میں روزہ دار بھی بیٹھ سکتے ہیں، جو روزہ نہیں وہ بھی بیٹھ سکتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا اللہ کے رسول سے، اللہ کے رسول میں جب کافر تھا ایک رات مکہ کی مسجد میں اعتکاف کی نیت کیا تھا اللہ کے رسول، تو اللہ کے رسول اب کیا کروں میں؟ تو اللہ کے رسول نے پوری کرو جی۔ اب رات میں کون روزہ رہتے ہیں؟ اس سے معلوم ہوا کہ اعتکاف بغیر روزے کے بھی بیٹھ سکتے ہیں، ایک دن یا ایک رات کم سے کم، اور سنت کے مطابق آخری کے 9 یا 10 دن۔ دوسرا کہ عورت کے لیے گھر میں تراویح پڑھنا افضل ہے یا مسجد میں؟ عورت کے لیے افضل یہ ہے کہ گھر میں نماز پڑھے، فرض بھی، نفل بھی، سنت بھی، تراویح بھی، سب گھر میں پڑھیں گے، زیادہ ثواب ملے گا۔ اب مسجد میں چونکہ بیان بھی ہوتا ہے، اس لیے مسجد میں آ کر عورتیں پڑھتی ہیں، جائز ہے ان کے لیے۔ اچھا، لیلۃ القدر 10 راتیں ہیں یا 5 راتیں ہیں؟ لیلۃ القدر 10 راتیں ہیں یا 5 راتیں ہیں؟ لیلۃ القدر آخری کے 10 راتوں میں 5 راتوں میں ہے۔ ایک حدیث میں اسی آیا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا شب قدر کو تلاش کرو رمضان کی آخری 10 راتوں میں سے، طاق راتوں میں۔ طاق بولے تو اکہری بولتے، 21 ہے، 23 ہے، 25 ہے، 27 ہے، 29 ہے، 2 سے تقسیم کرے تو آتا نہیں ہو، اس کو بولتے اکہری رات۔ ایسا ایک سوال ہے، میں پیسے قرض دیا تھا جو 2 سال بعد واپس ملا، اب مجھے اس پیسے کی ضرورت ہے بچوں کی فیس کے لیے، کیا مجھے اس پیسے پر زکوٰۃ دینا ضروری ہے؟ اس سے معلوم ہوتا ہے تھوڑا پیسہ ہے، اس لیے اسکول کی فیس وغیرہ بھرنے کا پوچھتے ہیں۔ میں جمعے کے بیان میں بتا دیا تھا 80 پر 5 گرام سونا لینے کا اتنا پیسہ رہا تو زکوٰۃ ہے، اس سے کم ہے 80 پر 4 گرام لینے کا نہیں ہے زکوٰۃ، کتنے لاکھ روپے ہو جاتے نا، اس میں بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ چاندی کا حساب کرو نہیں تو اس کا حساب کرو سونے کا۔ تو لہٰذا آپ کو چاہیے اگر زیادہ پیسہ ہے تو ایسی صورت میں 1 سال کے زکوٰۃ نکالو، 2 سال کے بعد دیے نا وہ، تمہیں 1 سال کے زکوٰۃ نکالو۔ کتنا پیسہ ہونا چاہیے؟ وہ ہونا چاہیے پیسہ تمہارے پاس 80 پر 5 گرام سونا خریدنے کا اتنا، نہیں تو 590 پر 5 گرام چاندی خریدنے کا اتنا پیسہ رکھ کر 1 سال ہو گیا رہا تو زکوٰۃ دینا ہے، اس لیے کہ 2 سال بولتے نا، 2 سال ہو گیا۔ اعتکاف میں بیٹھنے کے فون پر بات سننا، بیان سننا کیسا ہے؟ فون پر سب نہیں جی، وہ سب دوسرے ٹائم میں سنو۔ اعتکاف میں صرف اللہ سے بات کرتے رہنا ہے، پورا دل اللہ کی طرف رہنا ہے۔ ایسا کہتے اعتکاف میں بیٹھ کر یہ وہ دیکھے پروگرام، شیطان کہیں اور لے جائے گا، کہیں اور لے جائے گا، پورا جو اسی کے اندر ٹائم ویسٹ ہو جائے گا۔ اس لیے بیان وغیرہ مت سنو۔ مسجد میں اگر بیان ہوتا ہے تو اس کو سنو، یہ یوٹیوب میں اور فون میں سب بیان مت سنو جی۔ بیوی کے لیے میرے پالنے والے باپ سے پردہ کرنا ضروری ہے کیا؟ بیوی کے لیے بولتے، بیٹی کے لیے بولنے کے بجائے بیوی کے لیے بولتے، بیوی کے لیے میرے پالنے والے باپ سے پردہ کرنا ضروری ہے کیا؟ ہاں ہاں، بیوی کر لگتے ہیں، ہاں جی ضروری ہے۔ ایک آدمی کسی بچی کو لے کر پال لیے، بچی کو لے کر پال لیے، لے پالک بیٹی ہے، تو بالغ ہونے کے بعد وہ جو باپ پالتے ہیں ان سے پردہ کرنا ضروری ہے، انہیں اصلی باپ نہیں ہے، ان سے پردہ کرنا ضروری ہے۔ کیا ہم سب ایک ہی گھر میں ساتھ رہ سکتے ہیں کیا؟ رہ سکتے ایک گھر میں، لیکن پردے کے ساتھ رہنا، اگر محرم نہیں ہے، نان محرم ہے، جیسے
دوسرے دیور ہے، جیٹ ہیں، فلاں ہیں، ان سے پردہ کرنا چاہیے. یہ گھر میں رہ سکتے ہیں، گھر الگ الگ تو زیادہ اچھا ہے. مال کا زکوٰۃ مال سے کاٹنا کاٹنا کہتے جب زکوٰۃ قریب 3.5 گرام ہو تو، لیکن میرے پاس برابر 3.5 گرام کا مال نہیں ہے. 3.5 گرام میں کہاں زکوٰۃ ہے؟ میرے پاس 3.5 گرام کا مال نہیں ہے. ہاں، اس حالت میں کیا میں 3 گرام کے مال نکال کر آدھا گرام کے برابر پیسہ دے سکتا ہوں؟ کیا بولے معلوم نہیں. ان کا مطلب یہ ہے ان کے پاس جتنا مال ہے 3.5 گرام نکالنا زکوٰۃ، لیکن انہوں کیا کرتے 3 گرام مال کی زکوٰۃ دے ڈالتے سونا، اور باقی آدھا گرام کا پیسہ نکال کر دے سکتے. کیا دے سکتے؟ ان کے پاس بہت ہے. اس کا مطلب یہ ہے ان کے پاس 150 گرام سونا ہے. ان کو پوچھتے ہیں وضو کرنے کے بعد ناخن کاٹ سکتے ہیں کیا؟ ناخن بھی کاٹ سکتے، بال بھی کاٹ سکتے. اس کے کاٹنے سے وضو نہیں ٹوٹتا جی، ہے نا. گھر سے نکلے وضو بنا کر، حجام کی دکان خالی تھی، جا کر جو ہے کٹنگ وغیرہ کر لیے. ارے وہ پہنچے نا، وہ سب بال حجام کی دکان کو چلے گا نا، اوپر نہ کرے ہمیں نیچے کے بال ہی نہ، وہ سب نہیں ہے جی. اوپر کر لیے تو ہو گیا. ناخن کاٹے، ارے پانی تو وہ ناخن کو گیا جو کاٹ کو پھینک ڈالے نا، یہ ناخن کو پانی نہیں لگے نا، وہ سب غلط ہے نا. بال کاٹو، ناخن کاٹو، تمہارا وضو باقی ہے، پھر وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ چند سوالات تھے جو میرے پاس آئے تھے، میں نے ان کا جواب دے دیا. اگر کسی کے پاس اور کوئی سوال ہے تو بتائیں، تو انشاءاللہ اس کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں. ہاتھ لگے تو پھر وضو کرنا. مس ذکرہ فلیتوضأ، اگر بغیر آڑ کے ڈائریکٹ اگر شرمگاہ پر ہاتھ لگا تو ان کو وضو کر لینا چاہیے. من مس ذکرہ فلیتوضأ، اور فرمایا اللہ کے رسول نے جو آدمی کے ڈائریکٹ اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگا دیا اس کو وضو کر لینا چاہیے. باتھ روم میں بغیر کپڑے کے نہا سکتے، وضو بھی ویسے ہی کر لے سکتے. لیکن باتھ روم میں چونکہ بسم اللہ بولنا ذرا مشکل ہے، دل میں بول لینا بسم اللہ، وضو کر سکتے باتھ روم میں. جی ہاں، ہاں پڑھ لے سکتے. سنت پڑھنے والے کے پیچھے فرض پڑھنے والے کی نماز ہو جاتی، فرض نماز پڑھنے والے کے پیچھے سنت پڑھنے والے کی نماز ہو جاتی. دونوں جائز ہیں. حنفی مذہب میں ایسا ہے، سنت کے پڑھنے والے کے پیچھے فرض پڑھنے والے کی نماز نہیں ہوتی. غلط مسئلہ ہے. توحید جماعت والوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. توحید جماعت والوں کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں ہماری نماز ہمارے پیچھے ان کی نماز نہیں ہوتی. اس لیے کہ ہم لوگ جادو کو مانتے ہیں. اہل حدیث کہتے نہیں، جادو کو جو مانتے ہیں نا انہیں کافر ہونا. تو جب ہم کافر بولتے ہیں، انہوں سب سے پہلے کافر حدیث کا انکار کرتے ہیں، اس لیے ان کی مسجد میں نماز ہوتی، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. مساجد میں اگر دوسرے کام ہوتے ہیں تو دے سکتے ہیں، ان کا تعاون کر سکتے ہیں. یہ تو ان کی مسجد کے تعاون کے لیے ہم پیسہ دے سکتے ہیں کیا؟ دوسرے کام کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، یا ایک صاحب گنجی وغیرہ پکا کے روزے دار کو پلاتے ہیں. زکوٰۃ کا پیسہ نہیں، جنرل فنڈ دینا، زکوٰۃ کا پیسہ گنجی کو سب نہیں دینا. تو دوسرے نیک کام کرتے ہیں، ویلفیئر ایسوسیشن کرتے ہیں، تو ان کو دے سکتے. ان کی مسجد وغیرہ کو، ان کے امام کی تنخواہ وغیرہ کو نہیں دینا چاہیے. اعتکاف کی نیت تم جانا چاہتے ہو، آج سے مغرب کو آتے نا تب کر کو آ جانا ہوتا ہے. آپ سے نہیں کرتے، جب آپ سے ارادہ کر لیتے، آپ سے ارادہ کر لی انشاءاللہ بولنا انشاءاللہ میں
پورے 9 دن، پورے 10 دن رمضان کے آخر تک اعتکاف کو بیٹھوں گا. بیچ میں کوئی مجبوری آ گئی تو اعتکاف توڑ کے گھر کو چلے گئے. اس لیے انشاءاللہ بولے نا اس کا فائدہ ایسا ہوتا. جب سے بھی اعتکاف کی نیت سے مسجد کو اندر آ گئے تو مسجد کے باہر نہیں جا سکتا. کسی ضرورت کے لیے جا سکتا، جیسے کھانا لانے جانا ہے، کوئی کھانا لا کر دینے والا نہیں ہے، یا پرانے زمانے میں بیت الخلاء وغیرہ مسجد میں نہیں، اس لیے جا کے باہر جا کے بیت الخلاء کو بیٹھ کر آتے تھے، نہیں تو گھر میں جا کے استنجا کر کے آتے تھے. تو اگر کوئی کر لیا ابھی بیٹھ گیا، لیکن اللہ کے رسول کی سنت کو فالو کرنا چاہیے. اللہ کے رسول مغرب کی نماز کے بعد اعتکاف کو بیٹھے، پوری رات عبادت کرے، پھر اس کے بعد فجر پڑھ کے ڈیرے کے اندر گئے. ڈیرے کے اندر کب گئے؟ فجر کی نماز پڑھ کے گئے، پڑھا کر گئے، فجر کی نماز پڑھا کر گئے. اس لیے اب سے بیٹھتے ہیں تو یہ سنت تو نہیں ہے لیکن بیٹھنا جائز ہے. تو آپ چاند دیکھ لیے جا سکتے ہیں. اگرچہ کچھ علماء فجر کی نماز پڑھ کے جاتے تھے، اعتکاف کو بیٹھے تھے، ویسا بھی ہے. لیکن اعتکاف کی نیت کب کریں؟ پورا رمضان. چاند نظر آ گیا تو شوال شروع ہو گیا، اس لیے چاہے تو آپ گھر کو جا سکتے ہیں، نہیں تو یہاں سے سیدھا عیدگاہ کو گئے، عیدگاہ سے پھر گھر کو گئے، ویسا بھی کر سکتے ہیں. کچھ لوگوں سے ویسا بھی ثابت ہے. جی جی، جا کر فارغ ہو کر گھر میں آ سکتے ہیں. کوئی مجبوری ہے جیسے سمجھو کہ صاحب ان کو چاہیے افرنگی باتھ روم، کرسی والا چاہیے. یہاں جو مسجد میں ہے وہ انڈین اسٹائل ہے، نہیں بیٹھ سکتے، گھر میں جا کر کر کے آ سکتے ہیں. بات بیکار کے نہیں کرنا. خیریت ہے کیا پوچھ کے چلے آئے. جنازہ بھی ہے تو نہیں جانا، جنازہ بھی ہے تو نہیں جانا. انشاءاللہ بولے نا اتنی دیر تمہارا اعتکاف ٹوٹ جاتا، پھر اعتکاف کی نیت کر کے پھر آ جا سکتے. ہاں، پڑھا سکتے، دینی تعلیم دے سکتے، وعظ کر سکتے، جمعہ کا خطبہ دے سکتے، قرآن پڑھا سکتے، سب کام کر سکتے. نیکی کے جتنے کام ہیں سب کر سکتے. ضروری بات بھی کر سکتے. بیوی آئی ملنے کے لیے بیوی سے بھی مل سکتے، بیٹی آئی، ماں آئی، ان سے بھی مل سکتے، تھوڑی دیر بات کر کے ان کو بھیج سکتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے. حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ آپ سے بات کرنے آئی، اللہ کے رسول سے بات کر کے جب جانے لگیں تو اللہ کے رسول دروازے تک لے جا کے چھوڑے. دین کی باتیں سب کر سکتے ہیں، دین کے کام سب کر سکتے ہیں. ایڈوائز کرو، ایڈوائز کریں، ہاں کوئی بات نہیں ہے. ہاں جی، وطر گھر میں پڑھ سکتے، مسجد میں بھی پڑھ سکتے. اصل میں ایسا ہے نا کہ حدیث میں آیا جو عاقد بھی کہ امام کے ساتھ نماز شروع کیا، امام کے ساتھ ختم کیا تو اس کو ایک رات تراویح پڑھنے کا، ایک رات نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. اس لیے کہتے ہیں امام کے پیچھے پڑھے تراویح تو وطر بھی ان کے پیچھے پڑھ لو، اس لیے ایسا کہتے ہیں. ورنہ دونوں جائز ہیں، جائز ہے. صرف یہ ہے کہ صاحب ثواب کس میں زیادہ ہے، انہی کے پیچھے پڑھ لیے تو اچھا ہے. لیکن آپ کو کوئی ضرورت ہے تراویح، اس کے بعد بیان، اس کے بعد وطر 2:45 بہت لمبا وقفہ ہے نا، فوراً تراویح کے بعد وطر پڑھ لیتے تو اچھا تھا. نہیں، یہاں تو 2:45 پڑھیں گے، پھر 3 بجے گھر کو جائیں گے لوگ سحری کھانے کے لیے. تو آپ چاہیں تو گھر کو جا کے پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ کو بھی ثواب مل جائے گا پوری رات نماز پڑھنے کا. دوران اعتکاف کوئی کاروباری بات ہے، بیپار نہیں کر سکتے، بیپار کی منظوری دے سکتے ہیں. جیسے آپ کے پاس کوئی مال ہے، آپ کا بیٹے جو ہے دکان میں ہیں، آپ اعتکاف میں ہیں، انہوں نے کہا آپ 3,000 بولے، انہوں 3,500 کو مانگتے، دے ڈالوں کیا؟ ہاں جی دے ڈالو، پرواہ نہیں. وہ قرض والا آیا ہے 2,000 روپے دینا کہتے نا، ہاں دے ڈالو جی. ایسا بیپار نہیں کرنا. اسے بلا کر میں اعتکاف کو بیٹھا ہوں، آپ بات کر میرے پاس سے کیا ہونا تجھے، کتنے کو ہونا، کتنے پیسے، وہ سب نہیں کر سکتے.
دے ڈالی بیٹی کو، دے ڈالے تو 100 گرام کی زکوٰۃ نکالے گی، بیٹی 50 گرام کی نہیں، بیٹی کو دینے کے واسطے رکھے ہیں تو 150 گرام کی، دے دیے تو پھر 100 گرام کی زکوٰۃ، دینے کے واسطے رکھے ہیں 150 گرام کی زکوٰۃ دینا۔ اگر وہ 80 پر 5 گرام سونے کے قابل ہو گیا، مسجد بنانے کے واسطے پیسے رکھے ہیں، حج کو جانے کے واسطے پیسے رکھے ہیں، تب بھی زکوٰۃ دینا۔ فدیہ صرف مسلمان کو دینا، فدیہ صرف مسلمان کو دینا۔ پیریڈ کے ٹائم میں قرآن فون پہ سکتے کیا؟ ہاں، پیریڈ کے ٹائم میں قرآن پڑھ بھی سکتے، سن بھی سکتے، پڑھا بھی سکتے۔ قرآن پڑھنا جائز ہے پیریڈ کے ٹائم میں، البتہ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ ہاتھ میں نہ اٹھائے تو بہتر ہے، لیکن ہاتھ میں بھی اٹھا کے پڑھے گی۔ آج کل تو فون کا زمانہ ہے، فون میں پورا قرآن ہے، فون رکھ کر پیریڈ کے زمانے میں قرآن پڑھ سکتے۔ پیریڈ کے ٹائم میں قرآن فون میں پڑھ سکتے کیا؟ ہاں پڑھ سکتے نا، پڑھ سکتے جی۔ عربی سیکھنے تو بہت اچھا ہے، نہیں تو یہ کرنا ہے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اللہ کا کلام پڑھتے ہیں، خالی وہ سنتے رہنا، وہ بھی پرواہ نہیں، کوئی بات نہیں، خوش و خضوع اس سے پیدا ہوتا، نہیں تو اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، وہ بھی سوچے تو ہوتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تم ایسے نماز پڑھو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، کچھ بھی اللہ کو دیکھ رہے نا، ہاتھ ہٹائیں گے نہیں، کچھ بھی کھجائیں گے نہیں، کچھ بھی نہیں، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، نہیں تو اللہ دیکھ رہا ہے مجھے، ویسا سوچو، خوش و خضوع پیدا ہوتا جی۔ ہاں، ایک مرتبہ تراویح ہوگی تو اکیلے پڑھ سکتے، تہجد نہیں ہو، 2 رکعت مغرب کے بعد سے شروع کر سکتے، تاخیراتوں میں، دوسری راتوں میں بھی، آخری عشرے میں بھی، سب دن میں۔ رات شروع ہوتی مغرب سے، الگ الگ دو رکعت پڑھ سکتے، جماعت کے ساتھ پڑھ لیے تراویح، پھر نہیں پڑھنا جماعت کے ساتھ، وطر پڑھ لیے بعد بھی اٹھے سویرے شہری کے وقت 1 آدھا گھنٹہ پہلے 2 رکعت پڑھ سکتے جی ہاں۔ ہاں، 2 رکعت پڑھنا، تہجد نہیں ہو، دو رکعت پڑھنا، کتنا ہونا تو پڑھنا، ہاں پڑھ سکتے ہیں، ہاں 10 منٹ ہی ساری کھانے کا واسطے شروع کرنے ہیں، 10 منٹ میں 2 رکعت پڑھ لیے، اللہ سے خوب دعا کر لیے، الحمدللہ بہت اچھا ہے۔ ہاں نہیں نہیں، اس میں زکوٰۃ نہیں ہے، آدمی کے پاس، عورت کے پاس، مرد کے پاس ہے تو ہے، بیت المال میں، کمیٹی میں، مسجد کا فنڈ ہے، اس میں سب زکوٰۃ نہیں ہے، ہاں وہ پراپرٹی ان کی نہیں نہ ہوا، کر سکتے نہ کر سکتے، آرام کرتے وقت دعا پڑھتے رہیے، نیند آئے گی، دعا کرتے رہیے، عبادت کا مطلب ہے دعا بھی کرتے رہے، درود پڑھتے رہے، جیسے جمعہ کا دن ہے آج، درود پڑھیں، مغرب تک اچھا وقت ہے، زیادہ سے زیادہ درود پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ الحمدللہ آئندہ جمعے کو بھی انشاءاللہ زندگی رہی تو آئیں گے، اور اسی طرح سوال جواب ہوگا، جتنے لوگوں کو اشکال ہوتے ہیں وہ اپنے اشکالات پیش کریں، فون میں بھیج دیں تو بھی ٹھیک ہے، لکھ کر دیں گے تو بھی انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ آخری عشرہ ہے، زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی کوشش کیجیے، تاخیرات پانے کی کوشش کیجیے، اللہ تعالیٰ آسان کرے گا انشاءاللہ۔ اور اسی طرح اپنے لیے بھی، اپنے مرحومین کے لیے بھی، اپنے رشتہ داروں کے لیے بھی آپ دعا کر سکتے ہیں۔ دعا صرف اللہ مجھے جنت میں داخل کر جہنم سے بچا اتنا ہی نہیں، اللہ میرے بیپار میں ترقی دے، میرے بچوں کو اچھی ترقی دے، میری بیوی کی اصلاح فرما، کیا کیا ہے سب مانگ سکتے اللہ سے، ہر چیز مانگ سکتے اللہ سے، دعا کرنا چاہیے سب کے لیے، انشاءاللہ ہماری دعا اللہ قبول کرے گا، سب کا فائدہ ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔